شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم قیصر سے ملاقات کا عجیب واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سامعین کرام، ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اس طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے لاکھوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے، لیکن اسلام نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے دو ہم اثر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں یعنی شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ کی زبان برابر دہراتی رہے گی۔ پہلے ہم شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کو کوئی سابقہ نہیں پیش آیا۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ انہیں ان کو اپنے سابقہ ادیان کو ترک کرنے، اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نیا جنم پانے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے ہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنے تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے عہدیداروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر موجود لباس اور ان کے حلیہ سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالہ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں اور میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ اسے چھوڑو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا اور اس نے اپنے ایک عرب عہدیدار کو بلایا، اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے
محمد الرسول اللہ کی طرف سے شاہی ایران کسریٰ کو سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے عہدیدار کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے مندرجات کو جانے بغیر اسے پرزا پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرے غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ آپ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، یا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ انہیں نہ ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل روادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ ان کی پوری سرگزشت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے بھی یہ کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ وہ دونوں پہم اور تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشکن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ محمد کے در پہ آزار ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو
تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر محمد کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد کسرا کے بیٹے کا خط بازان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے کسرا کو قتل کر دیا، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور فرما برداری کا عہد لے لینا۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی کسرا شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔